ایک ڈیزائن اپڈیٹ تیار کر رہا ہے جو ایپل کی طرف سے iOS کے حالیہ ورژنز میں متعارف کرائے گئے مایا شیشے کے انداز کی پیروی کرتا ہے۔ نئے ڈیزائن کے ابتدائی آثار 2025 کے آخر میں ایپ کے بیٹا ورژن کے ذریعے ظاہر ہوئے، جہاں صارفین نے انٹرفیس میں چھوٹی تبدیلیوں اور مرکزی چیٹ اسکرین پر اب ڈیٹس کی اطلاع دی، لیکن اب ہمارے پاس مزید انتظار کرنا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان بھر میں آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 10 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس PBS کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کئی شہروں میں 200۔ کراچی بدستور مہنگا ترین شہر ہے، جہاں 20 کلو گرام کا تھیلا روپے تک فروخت ہو رہا ہے، 2500، جبکہ لاہور سب سے کم ریٹ تقریباً روپے میں پیش کرتا ہے، 1810۔ کراچی پورٹ پر صفائی کے ایک بڑے آپریشن میں 16,000 کلو گرام سے زائد فضلہ برآمد ہوا ہے، جو سمندری ماحولیاتی معیار کو بہتر بنانے کی کوششوں کو اجاگر کرتا ہے۔ محمد جنید انور چودھری نے صاف اور پائیدار سمندری ماحول کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ آلودگی سے پاک بندرگاہیں محفوظ نیویگیشن کے لیے ضروری ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کینسر کے پسماندہ مریضوں کو مفت ادویات فراہم کرنے کے منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے اور اسے پورے صوبے میں پھیلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے یہ ہدایت سالانہ ترقیاتی کرتے ہوئے جاری کی، جس میں صحت، زراعت، نوجوانوں اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے اہم تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ سیسائرو کے محققین نے ایک پروٹوٹائپ کوانٹم بیٹری تیار کی ہے اور تجرباتی جانچ کے ذریعے اس کے تیز رفتار چارجنگ رویے کی تصدیق کی ہے۔ نتائج ایک بنیادی کوانٹم اثر کی توثیق کرتے ہیں، جس میں بیٹری کے نظام کے بڑے ہونے کے ساتھ چارجنگ کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ پیر کو اسلام آباد اور راولپنڈی میں 5.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کی شدت صبح 10:56 پر ریکارڈ کی گئی۔ اس میں مزید کہا گیا کہ زلزلے کا مرکز تاجکستان سنکیانگ سرحدی علاقے کے قریب واقع تھا اور اس کی گہرائی 128 کلومیٹر تھی۔ نیو یارک سٹی کے سابق میئر روڈی گیولانی کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور وہ تشویشناک لیکن مستحکم حالت میں تھے، ان کے ترجمان نے اتوار کو کہا۔ ترجمان ٹیڈ گڈوین نے فوری طور پر گیولیانی کی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی یا وہ کتنے عرصے سے ہسپتال میں داخل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیر کو سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا معطل کرنے کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اہم اپیلیں پہلے ہی سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 7 مئی کو مرکزی اپیلوں کی سماعت کرے گا، جس کے پیش نظر عدالت نے سزا معطلی کی درخواستیں بے نتیجہ قرار دے دیں۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کی رہنمائی کرنے کا امریکی منصوبہ، جس کا اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے نافذ ہونے سے چند گھنٹے قبل کیا تھا، بہت سے جواب طلب سوالات چھوڑ دیتا ہے۔ US سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ اس آپریشن کے لیے اس کی حمایت، جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا ہے، گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر 100 سے زیادہ زمینی اور سمندری طیارے، ملٹی ڈومین بغیر پائلٹ پلیٹ فارمز شامل ہوں گے۔ انتباہ، یہ کہانی خودکشی اور خود کو نقصان پہنچانے کے حوالے پر مشتمل ہے، جو کچھ کو پریشان کن لگ سکتی ہے۔ مغربی روس کے شہر اوفا میں پلے بڑھے 24 سالہ اولیگ نے سوچا کہ وہ جنوب مشرقی یوکرین کے مقبوضہ حصے میں واقع زاپورژیہ نیوکلیئر پاور پلانٹ میں بطور سیکورٹی گارڈ کام کرنے کے لیے سائن اپ کر رہا ہے۔ ایرون ہارڈی کی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی نے فائنل میں رن کے تعاقب میں ابتدائی ڈگمگانے کے باوجود پشاور زلمی نے نئے آنے والے حیدرآباد کنگز مینوں کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر اپنا دوسرا پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ہارڈی نے حیدرآباد کو 18 اوورز میں 129 کے نیچے آؤٹ کرنے کے لیے 427 رنز بنائے اور پھر 39 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 56 رنز بنا کر پشاور کو 15 2 اوورز میں 130 تک پہنچا دیا۔ اتوار کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھچا کھچ بھرے ہجوم کے سامنے سیول کی یونیفیکیشن کی وزارت نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا کا خواتین کا فٹ بال کلب 2018 کے بعد جنوبی کوریا کھیلنے والی ملک کی پہلی اسپورٹس ٹیم بن جائے گی۔ ہمسایہ ممالک تکنیکی طور پر جنگ میں ہیں، جب ان کا 1950-53 کا تنازع امن معاہدے کی بجائے جنگ بندی پر ختم ہوا اور ان کے درمیان کھیل اور ثقافتی تبادلے بہت کم ہوتے ہیں۔
جاپان کے وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران آبنائے حرمز میں جہاز رانی میں رکاوٹوں سے تیل کی عالمی سپلائی میں کمی کا پورے ایشیا پیسیفک میں زبردست اثر پڑ رہا ہے۔ سائیں تکائیچی نے پیر کو آسٹریلیا کے دورے کے دوران یہ تبصرے کیے، جہاں دونوں ممالک نے توانائی اور اہم معدنیات پر تعاون کو فروغ دینے کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسمنٹ اتھارٹی ایپیکٹ اے نے گریڈ آئی تا وی کے لیے نصابی اصلاحات کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد پرائمری تعلیم کو روٹ میمورائزیشن سے تصور پر مبنی سیکھنے کی طرف منتقل کرنا ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب اتھارٹی نے موجودہ پرائمری تعلیم کے فریم ورک کا جائزہ لینے اور ایک نئی اصلاحاتی حکمت عملی کا خاکہ پیش کرنے کے لیے اپنی نصابی مشاورتی کمیٹی کا افتتاحی اجلاس منعقد کیا۔ پاکستان ٹی20 کے کپتان سلمان علی آغا نے اعتراف کیا ہے کہ ایشیا کپ 2025 کے فائنل کے آخری اوور میں ہندوستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف فیصلہ ان کی کپتانی کا سب سے بڑا افسوس ہے۔ ARY پوڈ کاسٹ پر بات کرتے ہوئے سلمان علی آغا نے کہا کہ اسپنر ابرار احمد کے بجائے فاسٹ بولر حارث رؤف کو گیند دینے سے پاکستان کو ٹائٹل جیتنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ سال ہونے والی پاکستان سپر لیگ، جس سے ٹورنامنٹ کو وسعت دینے کے منصوبے کا اشارہ دیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محسن نقوی نے لاہور کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور فائنل کے دوران کرکٹ شائقین کے نظم و ضبط اور جوش و جذبے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کا ماحول غیر معمولی تھا، شائقین نے بھرپور جذبہ اور توانائی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ نے اتوار کو کراچی میں بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبوں کا جائزہ لیا اور محکموں کو ہدایت کی کہ معیار اور شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے بس ریپ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن پر کام کی رفتار میئر کراچی اور اعلیٰ حکام کے ہمراہ پیپلز چورنگی سے صفورہ چورنگی تک ریڈ لائن کوریڈور کا معائنہ کیا اور بعد ازاں مرکزی ٹریفک روڈ پر بحالی کے کام کا جائزہ لینے کے لیے پہلوان گوٹ کا دورہ کیا۔ اوبیسافٹ نے مبینہ طور پر اساسنز کریڈ ہیکس سے تقریباً 50 ڈیولپرز کو ہٹا دیا ہے کیونکہ کمپنی کی نئی لیڈرشپ ٹیم نے اس پروجیکٹ کو نئی شکل دی ہے۔ یہ ممکنہ طور پر آنے والے عنوان کی ترقی کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اطلاع دی گئی تبدیلیاں پچھلے ہفتے آئی ہیں، اس کے فوراً بعد جب اوبیسافٹ نے ایک غیر اعلانیہ پروجیکٹ منسوخ کر دیا جسے اندرونی طور پر الترا کہا جاتا ہے۔ کچھ نہیں کہتا دیسی فاسٹ فوڈ جیسا کہ شائستہ پراٹھا رول، سادہ بنانے میں آسان، حیرت انگیز طور پر غذائیت سے بھرپور، یہ طالب علموں، تنخواہ دار افراد اور ہر اس شخص کے لیے آخری دوپہر کا کھانا ہے جس کے پاس بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے۔ قدرتی طور پر پاکستان کے تیز ترین شہر اور دھڑکتے دل نے اس ڈش کو ایک فن کی شکل دی ہے۔ سب متفق ہیں کراچی میں ملک میں بہترین رولز ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بینچ مارک انڈیکس میں پیر کو انٹر ڈے ٹریڈ کے دوران 4000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ KSA 100 انڈیکس 4170 پوائنٹس کے اضافے سے 1,67,154 26 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جو 11 انتسم پر 1,62,994 17 پوائنٹس کے پچھلے بند سے تھا۔ کے روز دھندلی بہار کی دھوپ میں سینکڑوں نوجوان سیولائٹ شہر کی حکومت کی دعوت پر دریائے ہان کے کنارے ایک پارک میں آئے تاکہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں جو بہت سے زیادہ کام کرنے والے جنوبی کوریائی باشندوں کو نیند نہیں آتی۔ سیول میٹروپولیٹن گورنمنٹ نے اپنا تیسرا سالانہ موسم بہار کا پروگرام منعقد کیا جسے پاور نیپ مقابلہ کا نام دیا گیا۔ شام 3 بجے سے شرکت کرنے والوں کے لیے داخلے کی ضروریات کے ایک تازہ سیٹ کے تحت سوتے ہوئے خوبصورتی یا شہزادے کے لیے موزوں لباس پہنے پورے پیٹ کے ساتھ تھکے ہوئے ہوں۔ انٹر نے پیرما پر 2 سفر سے فتح کے ساتھ سیری اے ٹائٹل جیتنے کے بعد پورے میلان میں جشن منایا، ہزاروں حامیوں کو سڑکوں پر بھیج دیا۔ پیازا دل دومو اتوار کو نیلے اور سیاہ لباس میں ملبوس شائقین سے بھرا ہوا تھا۔ قریبی سان سیرو میں آخری سیٹی بجنے کے چند لمحوں بعد جب رات کے آسمان کو شعلوں اور آتش بازی نے جگا دیا۔ دفتر خارجہ FO نے پیر کو کہا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق
ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات کی، جس میں علاقائی صورتحال اور پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بات چیت علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر مرکوز رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک کال اتوار کی رات کو ہوئی۔ اہم ہندوستانی ریاستی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی پیر کو سخت حفاظتی انتظامات میں جاری تھی، جس میں مغربی بنگال پر توجہ مرکوز کی گئی تھی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی کو اہم کامیابیوں کی امید ہے۔ 5 ریاستوں اور خطوں میں انتخابات اپریل اور مئی میں ہوئے، اور مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP قومی پارلیمنٹ میں حکمران جماعت اپوزیشن کے زیر قبضہ ریاستوں میں قدم جمانے کی امید کر رہی ہے۔ پاکستان قطر سے مائع قدرتی گیس کے 2 کارگوں کے گزرنے کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ حکام ابنائے حرمز کے ارد گرد کشیدگی کی وجہ سے سپلائی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ دونوں جہاز پہلے ہی سے لدے ہوئے ہیں اور آبنائے کے منہ کے قریب کھڑے ہیں۔ پاکستانی حکام کھلے پانیوں میں ان کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی اور آپریشنل کوآرڈینیشن میں مصروف ہیں۔ اس کوشش میں ایرانی ہم منصبوں کے ساتھ مشاورت بھی شامل ہے۔ ایک ایرانی بحری جہاز جسے امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر ملک کی طرف سے عائد کردہ ناکہ بندی کی تعمیل کرنے میں ناکام ہونے پر قبضے میں لیا تھا، اسے وطن واپسی کے لیے پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی آؤٹ لیٹ ABC نیوز نے پیر کو رپورٹ کیا۔ رپورٹ میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے MV توسکا کے عملے کی وطن واپسی کے لیے پاکستان منتقلی مکمل کی ہے۔ لاہور ملتان میں ایک اہم کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ایک حصے کو جم خانہ کلب میں تبدیل کرنے کے متنازع منصوبے نے اسٹیک ہولڈرز کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جنہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس منصوبے پر عمل کا درآمد کیا گیا تو پاکستان کے پہلے سے مشکلات کا شکار کپاس کے شعبے کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے قبل کراچی میں کراچی کاٹن ایسوسی ایشن KCA کی تاریخی عمارت کے بعد بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، جسے طویل عرصے سے پاکستانی کپاس کی عالمی علامت سمجھا جاتا تھا، کو پہلے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سیل کر دیا تھا اور اب مبینہ طور پر اس ایجنسی کے دفاتر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چین اپنے رہنما شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے قطع نظر آنے والی ملاقات کے لیے پرعزم ہے، اور اس معاملے سے واقف چینی ذرائع کے مطابق ایران کے ساتھ اپنے مخالف کے مہینوں طویل تنازع کو ممکنہ طور اپنی مذاکراتی پوزیشن کو مضبوط طور پر محتاط انداز میں دیکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق غیر معمولی ملاقات جو پہلے ہی ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو چکی تھی، اب 14-15 مئی کو شیڈول ہے۔ کئی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ بیجنگ اپنے سب سے بڑے اقتصادی اور فوجی حریف کے ساتھ زیادہ اعلیٰ سطحی اجلاس کو ایک واحد موقع کے طور پر دیکھتا ہے۔ CNN کی طرف سے حاصل کی گئی یورپی انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق کرملن نے صدر ولادیمیر پوتن کے ارد گرد ذاتی سیکیورٹی میں ڈرامائی طور پر اضافہ کیا ہے، جس نے اعلیٰ روسی فوجی شخصیات کے قتل کی لہر اور بغاوت کے خدشات کے پیش نظر نئے اقدامات کے تحت قریبی عملے کے گھروں میں نگرانی کے نظام نصب کر دیے ہیں۔ ڈوزیر میں کہا گیا ہے کہ صدر کے ساتھ کام کرنے والے باورچیوں، باڈی گارڈز اور فوٹوگرافروں پر بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے پر پابندی ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کرملن چیف کے آنے والوں کی 2 بار اسکریننگ کی جانی چاہیے اور ان کے قریب کام کرنے والے صرف انٹرنیٹ رسائی کے بغیر فون استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں بڑی حد تک غیر مستحکم ہیں کہ امریکہ آبنائے ہرمز سے پھنسے ہوئے جہازوں کی رہنمائی کرے گا۔ برینٹ کروڈ بین الاقوامی بینچ مارک پیر کی صبح بنیادی طور پر فلیٹ تھا، کیونکہ تاجروں کو ٹرمپ کے منصوبوں کی تاریخ میں توانائی کی سب سے بڑی رکاوٹ کو حل کرنے کی بہت کم امید نظر